إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 8 پڑھیں گے ہم۔ یہاں اس رکوع سے آج جو پڑھنے لگے ہیں ہم، اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی سابقہ تاریخ بتلا کر ہم انسانوں کو ڈراتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت مشرکین مکہ ان کے لیے یہ تنبیہ تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ سورت ان کے لیے آخری تنبیہ ہے، آخری وارننگ ہے کہ دیکھو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تم نہیں مان رہے۔ اور اس سے پیچھے والی صورت میں اللہ رب العالمین نے تذکیر بآلاء اللہ کے ساتھ ڈرایا، سمجھایا کہ دیکھو سورج کا بنانے والا، ستاروں کا رب، زمین سے نباتات نکالنے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کو اپنا معبود اور مشکل کشا مانو، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اب یہاں اس صورت میں تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ ساری قومیں تھیں، اور یہاں 6 رسولوں کا تذکرہ ہے صورت میں، اور اسی طرح کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ اور یہ وہ رسول ہیں کہ جو عرب میں آئے تھے، یہ نہیں ہے کہ بار بار قرآن کریم میں انہی کا تذکرہ یہاں بھی ہے، آگے جو ہے آگے چل کر سورہ شعراء میں بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورۃ الصافات میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ رسول آئے تھے، اور یہ رسول ان کو مشرکین مکہ جانا کرتے تھے، پہچانتے تھے، وہ ان کے علاقوں سے گزرا کرتے تھے، تو اسی لیے انہی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ، اس کے سوا، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم سے، انا لنراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی ضلال، گمراہی میں، مبین، کھلی۔ قال یا قوم، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھ کو کوئی گمراہی، ولکنی، اور لیکن میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں سب جہان والوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، جو تم سب نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا اس بات پر، ان جاءکم، یہ کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر النصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم سب بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوا، پھر ان سب نے جھٹلایا اسے، فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا اسے، والذین، اور ان لوگوں کو جو معہ، اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا الذین، اور کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ سب اندھے لوگ تھے، اندھی قوم تھی۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہاں سے ان قوموں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوگا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان روایات میں آتا ہے کہ 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 پشتوں کا، تقریباً 2000 سال۔ نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم تھے، اور ان میں شرک نہیں تھا۔ اس کی تفسیر جو ہے سورہ نوح کی تفسیر میں
امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوئی شرک نہیں تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے وہ آہستہ آہستہ شیطان نے ان لوگوں میں شرک داخل کر دیا اور توحید سے انحراف کر دیا۔ توحید سے وہ لوگ منحرف ہو گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کیسے ہوا کہ ان کے نیک لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ فوت ہوتے گئے، صالحین لوگ، نیک لوگ وہ فوت ہو گئے۔ پیچھے جو آئے وہ بد تھے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز روزہ جو بھی ان کی عبادت تھی وہ نہیں کرتے، پیچھے رہتے۔ ایک دن وہ سارے جمع ہوئے کہ کیا کریں، ہمارے بزرگ تو سارے فوت ہو گئے اور اب ہماری نئی نسل جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، وہ عبادت نہیں کرتی، وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو وہ سارے مجلس میں لگا کے غور و فکر کر رہے تھے کہ کیا کریں، بزرگ تو اب چلے گئے، وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے، وہ ہمیں اللہ سے ڈراتے تھے، وہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے، تو ہم بھی نماز پڑھتے تھے، دل لگتا تھا۔ اب نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، جسم میں اکتاہٹ ہوتی ہے اور ہماری نوجوان نسل وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ تو اس مجلس میں نا شیطان بھی آ گیا، شیطان بھی بزرگوں کی شکل میں اور سفید داڑھی لے کر۔ لوگوں نے اس سے بھی پوچھا، ان کو کیا پتا آپ کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں نے ان کو بہکانا ہے۔ اب وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ لوگ جب مشورہ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا یہ بزرگ آیا ہو، اس سے بھی پوچھو کیا کریں۔ انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو، تم سارے لوگ بیٹھے ہو، لگتا ہے پریشان۔ انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ ایسے ایسے ہمارے بزرگ جو تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے، نماز کی نصیحت کرتے تھے، ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، ان کی وجہ سے ہم نمازی تھے، ان کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف آتے تھے، وہ سارے فوت ہو گئے اور ہم خود بھی نیکیوں میں بڑے سست ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو وہ اور بگڑتی جا رہی ہے۔ تو اب اس شیطان نے کیا کہا، پہلا داؤ لگایا، اس نے کہا کہ ایسے کرو، تمہیں تو ان کی شکلیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہیں۔ کہا ان کی شکلوں کی تصویریں بنا لو، کہ شکلوں کی تصویریں بناؤ اور اپنے عبادت گاہوں میں تم ان کو آویزاں کر دو، سامنے رکھ دو وہ تصویریں، جب تم جاؤ گے وہاں پر اپنے گھروں میں رکھ دو۔ وہ بزرگوں کی تصویریں جب نظر آئیں گی تو بزرگ یاد آئیں گے، تمہیں بزرگ یاد آئیں گی، ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، باتیں یاد آئیں گی، تم عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ بہت بڑا اچھا مشورہ ہے۔ ایسے ہی کیا، انہوں نے تصویریں بنا لیں، رکھ لیں، ان کو دیکھتے، عبادت کرتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ جو نسل تھی یہ فوت ہو گئی، اگلی نسل جب جوان ہوئی، اب ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو دیکھا اپنے عبادت خانوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ پہلے شیطان نے کس لیے بنوائی تھی تصویریں، کہ ان کو یاد کرو گے تو تمہیں ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، پھر تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نسل جس نے تصویریں بنائی تھیں وہ چلی گئی، اگلی نسل جب آئی یہ پریشان ہو گئے کہ عبادت میں بگاڑ ہے، ہم تو عبادت کرتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بزرگ کس کی عبادت کرتے تھے، کس سے مدد مانگتے تھے۔ اب یہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ تو شیطان آیا ان کے پاس بھی اسی طرح کہ کیوں پریشان ہو، کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہمارے بزرگ کس کی عبادت کرتے تھے، پریشانی آتی تو کس کو پکارنا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ آؤ ادھر میرے ساتھ، یہ دروازہ کھولو، اندر دیکھو یہ کیا ہے، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ تمہارے بزرگوں کی تصویریں ہیں، تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ بڑے اولیاء ہیں، ان کے نام بھی آگے سورہ نوح میں آئیں گے، ود، سواع، یعوق، یعوث، نصر، یہ بڑے بڑے بزرگ نیک صالحین تھے۔ جب یہ فوت ہوئے شیطان نے تصویریں بنوائیں، پھر اگلی نسل سے ان کی جو ہے مجسمے بنوا لیے، مجسمے بنوا کر پھر ان کی عبادتیں شروع کر دیں، انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھیجا کہ ان کی عبادت نہیں کرنی۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نوح میں آگے آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر انہوں نے کیا کہا، نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہاں سے شرک شروع ہوا، جو میں نے ابھی بتائی آپ کو تاریخ، پھر وہاں سے چلتا آ رہا ہے کہ کئی لوگوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے توبہ کر لی اللہ کے موحد بندے بن گئے، ورنہ کئی لوگ چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی اسی طرح بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، مجسموں کی پوجا ہو رہی ہے، واسطوں اور وسیلوں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ،
تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم، کہ بہت بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے تم پر۔ قال الملا، سرداروں نے کہا، ملا نا، ملا کہتے ہیں عام طور پر معنی اس کا سردار کیا جاتا ہے اس علاقے کے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، جس طرح ہر دور میں ہوتے ہیں، اور عام لوگ، غریب لوگ، ان کو دیکھ کر زندگی کے اپنے جو رواج ہوتے ہیں، رسم و رواج، یعنی ٹرینڈ سیٹ کرنے والے لوگ، ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں نا، اور پھر چھوٹے لوگ دیکھ کر انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگ انہیں کو دیکھ کر ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنا ذہن اور اپنا عقل کم ہی استعمال کرتے ہیں، اپنے ان بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہوں یہ انہیں کے پیچھے ہی چلتے ہیں بس۔ تو یہ لفظ آگے بھی آئے گا، ہر قوم اور ہر برادری میں یہی بڑے ہی تھے، کیونکہ چھوٹے لوگ وہ انہیں کے تابع ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اور اکثر اور بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے سردار ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی جو معیشت ہوتی ہے، ان کی جو گزران ہے، ان کا کاروبار ان کا انہی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ان کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، ان کی فیکٹری میں کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ایک کمپنی میں لاکھوں لوگ ہیں۔ اب جو بڑے ہیں، جو کمپنی چلانے والے ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نا۔ تو اس وقت بھی ایسے تھا کہ یہ سردار، یہ بڑے، یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے، لوگ دیکھ کر انہی کے پیچھے چلتے تھے، اور اسی لیے انہی لوگوں کے لیے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، خود بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، جواب دیا، آگے بھی آئے گا، ہر پیغمبر کا جواب آگے مقابلہ کرنے والے یہی دنیا کے سردار لوگ تھے، اور عقل سے پیدل لوگ ہوتے ہیں یہ۔ کیونکہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہ بے وقوف اور بے عقل ہوتے ہیں، یہ نہیں، عقل ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن عقل صرف دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے میں استعمال ہوتی ہے۔ جہاں پر ان کی دنیا کا ان کو نقصان آنے لگے، وہاں پر عقل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر جذبات کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ان کو پیغمبروں کی باتیں ماننے سے ان کو اپنی دنیا کی منمانی چھوڑنی پڑتی تھی، پھر سودی نظام تو ترک کرنا پڑتا تھا، پھر ان کو ظلم اور زیادتی چھوڑنی پڑتی تھی، پھر تو انصاف کرنا تھا، پھر تو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی تھی، نہ کہ اپنی منمانی اور اپنی مرضیاں کرتے رہنا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے مخالفتیں کی کہ اگر ہم نے مانا تو پھر ہمیں اپنی منمانیاں تو چھوڑ دینی پڑیں گی۔ سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، واضح طور پر آپ گمراہ ہیں۔ معاذ اللہ، عقل جب ختم ہو جائے نا، یعنی جذبات کے ساتھ بندہ فیصلہ کرنے لگ جائے اور شرک میں جو مبتلا ہو، جس طرح یہ بتوں کے پجاری تھے، شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ شرک جو ہے، مشرک انسان کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے جیسا انسان جو فوت ہو گیا، اس کی مورتی بنا کے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، ایسا انسان عقل مند ہے۔ اور دوسرے دنیا کے معاملات میں بھی اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ شرک انسانی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو ہدایت گمراہی اور ہدایت کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہدایت اس کو گمراہی لگتی ہے اور گمراہی اس کو ہدایت نظر آتی ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام ہدایت پر تھے، اور کیا کہتے ہیں، انا لنراک، ہم تو آپ کو گمراہی پر دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ عقل نہیں تھی نا، ہدایت پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم گمراہی پر ہو۔ اس طرح کہا تھا نا، تھا جو نا خوب بتدریج وہ خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ شرک کر کر کے عقل بالکل معاف ہو جاتی ہے، جو اچھا نہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے، جو گمراہی ہے وہ ہدایت لگتی ہے، جو ہدایت ہے وہ گمراہی لگنے لگتی ہے۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب کا رسول ہوں، ابلغکم، میری ذمہ داری ہے کہ پہنچا دوں تمہیں اس رب کے پیغامات، وانصح لکم، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ ہر پیغمبر کا یہی شیوا ہوتا ہے، پیغمبر خیر خواہ ہوتا ہے، انصحو، خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں تمہاری، تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ آگے آئے گا،
ہر رسول نے کہا ما اسالکم علیہ من اجر، ہم اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، ہماری نیت تو یہ ہے کہ تمہاری آخرت سنور جائے، آخرت کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تم دونوں دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ وانصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ طوفان نوح آیا تھا نا پھر کہ عذاب آنے والا ہے، میں جانتا ہوں اگر تم نے نہ مانی میری بات تو پھر آ جائے گا وہ عذاب۔ اب دیکھیں اس قوم کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا جا رہا ہے کہ تم پر وہ عذاب آنے والا ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اندازہ کرنا ہے تو پھر دیکھ لو قوم نوح، اس کے محلات، اس کی قوم کے کھنڈرات، اور جہاں پر سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہارے قریب، تمہارے راستوں میں جہاں پہ تم سفر کر کے جاتے ہو وہ موجود ہیں۔ وَأَنصَحُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَا وَأَعْلَمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ او عجبتم، کیا تمہیں عجیب لگتی ہے یہ بات، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے طرف نصیحت آ گئی ایک آدمی پر، منکم جو تم میں سے ہے، یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ایک بندہ وہ اٹھ کر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کیا یہ عجیب بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے کسی اور قوم سے رسول نہیں بنایا، تمہارا اپنا، جو ضروریات تمہاری ہیں وہ اس کی بھی ہیں، جو فائدے تمہیں مطلوب ہیں وہ اس کو بھی مطلوب ہیں، جس طرح کی تکلیف اور پریشانی تمہیں ہوتی ہے وہ اس کو بھی ہوتی ہے، جن حکموں پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے پہلے وہ خود بھی کر رہا ہے، تو یہ عجیب چیز تو نہیں ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوا، نتیجہ کیا نکلا؟ جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَأَنجَيْنَا، اللہ فرماتے ہم نے نجات دی اس کو، نوح علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ایمان لائے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ اب یہاں مختصر واقعہ ہے، یہاں یہ آخری آیت ہے، رکوع بھی ختم اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصر الفاظ میں بیان کر کے ختم کر دیا، آگے بھی آئے گا اور کئی جگہوں پر آئے گا، لیکن اور انداز سے ہوگا، اور باتیں ہوں گی۔ یہ بار بار آنے کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی بار پوری کتاب نازل کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس وقت جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی جاتی، کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہوتی، کبھی کافروں کو تنبیہ کرنی مقصود ہوتی، تو جس پیغمبر کے جس واقعے کا جو حصہ اس وقت کے حالات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوتا تو وہ حصہ نازل کر دیا جاتا، وہ واقعہ اس طرح کے الفاظ میں انداز میں بتا دیا جاتا۔ اب یہاں کیا تھا دراصل کہ ان مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنی تھی کہ تم درست ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ 2-4 الفاظ میں بتایا گیا کہ اس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتلایا، آگے انہوں نے بھی اسی طرح ہٹ دھرمی کی اور عجیب سمجھا اپنے رسول کو، جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جیسا رسول، کہتے تھے نا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں تجارت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بھی ایسے عجیب سمجھا تھا۔ پھر کیا انجام ہوا؟ انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، فی الفلک، کشتی میں، تمہیں واقعہ تو یاد ہے نا، کشتی میں نجات دی ان کو۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا ہم نے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ تم بھی اگر انکار کر رہے ہو اپنی آیتوں کا تو تم کبھی نہیں بچ پاؤ گے، اور عذاب قریب ہے تم پر۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ سب اندھے لوگ تھے۔ اندھے سے مراد آنکھوں کے اندھے نہیں، بلکہ اندھے کیوں کہا؟ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آنکھیں دی ہیں کہ اللہ کی ان کائنات کو دیکھ کر رب کو پہچان لو، انہوں نے اس مقصد کے لیے آنکھیں استعمال نہیں کی۔ سمجھ لو آنکھیں ہونے کے باوجود وہ نابینے تھے، اندھے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ جس طرح پچھلی صورت میں تذکیر پہ آلاء اللہ تھا نا، کہ تمہیں یہ ساری نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، اللہ رب العالمین کی قدرت کے مناظر، تم یہ نہیں دیکھ رہے، تم بھی اندھے بن چکے ہو، جس طرح وہ اندھے تھے ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، تو تم بھی یاد رکھو
جب عذاب آئے گا وہی لوگ بچ پائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، باقی سارے لوگ تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دیں۔ اللہ ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، کلمہ توحید پر، اللہ جب ہمیں موت عطا فرمائیں تو ایمان والی، عقیدہ توحید والی موت عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری ساری قوم کو، تمام مسلمانوں کو شرک سے بچا لیں۔ اللہ عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔